امام علی رضا علیہ السلام اپنے اجداد کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور اس نے کہا میرا باپ مر گیا اور اس کے پاس بڑی دولت تھی، لیکن اس نے وہ دولت کہیں چھپائی ہوئی تھی اور مرنے سے پہلے اس نے مجھے دولت کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ اگر آپ میرے والد کی دولت کا نام و نشان بتا دیں تو اس دولت کا 1/3 حصہ آپ کے حوالے کر دوں گا اور 1/3 حصہ فقراء مسلمین میں تقسیم کروں گا اور 1/3 اپنے پاس رکھوں گا اور میں دین اسلام بھی قبول کروں گا۔ حضرت ابو بکر نے اس سے کہا اے بندہ خدا، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں۔ اس کے بعد وہ یہودی حضرت عمر کے پاس آیا اور ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے بھی اسے وہی جواب دیا جو پہلے حضرت ابو بکر دے چکے تھے۔ پھر حضرت عمر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ علی ابن ابی طالب سے جا کر ملاقات کرے۔ بس اس کے بعد وہ یہودی حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے اپنا سارا ماجرا بیان کیا۔ تمام ماجرا سننے کے بعد امام علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم یمن چلے جاؤ اور حضر موت کے علاقے وادی برہوت کا پتہ چلاؤ، اور جب تم اس وادی میں پہنچو گے تو غروب آفتاب تک وہاں بیٹھنا، اور غروب آفتاب کے وقت تجھے 2 کوے دکھائی دیں گے جو کائے کائے کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اپنے باپ کا نام لے کر صدا دینا اور کہنا اے فلاں، مجھے رسول خدا کے وسیع نے بھیجا ہے۔ جب تم یہ کہو گے تو وہ تم سے کلام کرے گا۔ اس کے بعد اس سے اس دولت کے بارے میں پوچھ لینا، وہ تجھے اپنی مخفی دولت کا پتہ بتائے گا۔ بس وہ یہودی امام علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ یمن چلا گیا اور وہاں سے اس نے وادی برہوت کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچ گیا۔ بس اس نے غروب آفتاب کے وقت 2 کوے دیکھے جو کائے کائے کر رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کے نام سے آواز دی اور کہا مجھے رسول خدا کے وسیع نے تیرے پاس بھیجا ہے، لہٰذا مجھے جواب دے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا۔ اس وقت اسے ایک آواز سنائی دی، تجھ پر افسوس، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ یہ تو اہل نار کی وادی ہے۔ اس نے کہا میں تجھ سے تیری دولت کا پتہ معلوم کرنے آیا ہوں۔ آواز آئی وہ دولت میں نے فلاں فلاں جگہ پر چھپا کر اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی تھی، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے دین کی پیروی کر، نجات کا وہی راستہ ہے۔ اس کے بعد دونوں کوے واپس چلے گئے اور یہودی اپنے گھر واپس آیا، اور جہاں اس کے باپ نے دولت کی نشاندہی کی تھی اس نے وہاں سے دولت حاصل کی۔ وہ دولت ڈھیر سارے سونے اور چاندی پر مشتمل تھی۔ اس نے تمام دولت کو اونٹ پر لادا اور امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت محمد اللہ کے رسول ہے، اور آپ رسول خدا کے وصی اور ان کے بھائی ہے، اور آپ امیر المومنین ہے۔ میری طرف سے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ ہے، آپ اپنی ثواب دید کے مطابق اسے خرچ کریں۔ بے شک آپ علیہ السلام عالمین میں اللہ کے ولی ہیں۔